वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने आज ایک جو بات خاص طور پر مسلم لیگ نون کے حوالے سے کی کہ مسلم لیگ نون بدترین شکست کی وجہ کیا ہے یا مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے، ذرا سنیے مصدق ملک صاحب اس کے اوپر جواب دیں گے۔ فوج جو ہے عظیم ترین دنیا کی فوج ہے پاکستان کی، جس پہ جتنا فخر کیا جائے وہ کم ہے۔ وہ بد نصیب ہے نواز شریف جو جی ایچ کیو کے گیٹ کی پیداوار ہے، جنرل جیلانی سے پہلے اس ملک میں اس کا کوئی نام نہیں جانتا تھا، جو فوجی نرسریوں سے نکلا۔ کوئی ایک سٹیٹمنٹ ایک سنگل کالمی اس کی بتا دے۔ اور ظلم کی بات یہ ہے کہ اسی فوج کے خلاف بدزبانی کرتا ہے، ساری زندگی لگا رہے۔ یہ لوگ اقتدار کا منہ نہیں دیکھ سکیں گے، قانونی اور جیلوں کا میں کہہ نہیں سکتا۔ سمجھ لگ گئی تو جی میرے خیال میں انہوں نے خود ہی ہر بات کا تو جواب دے دیا ہے۔ نہیں بٹ آپ نے سبق سیکھا ہے اس سے؟ سبق تو پتہ نہیں سیکھا یا نہیں، لیکن آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ الیکشن میں کیا ہوا ہے۔ اگر شیخ صاحب کی بات مان لیں تو انہوں نے کہا کہ اس بات کا ووٹ سے تو کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا ہے لوگ آپ سے متنفر ہو رہے ہیں آپ کے بیانیے کی وجہ سے۔ دوبارہ چلا دیں۔ نہیں ٹھیک ہے، دوبارہ چلائیں لیکن پوری فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس وہ یہ کہہ رہے ہیں متنفر ہو رہے ہیں۔ افریدی صاحب نے بھی جی میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں، لیکن کلپ جو آپ نے چلایا میں تو اس کا جواب دے رہا ہوں کہ انہوں نے صاف صاف الفاظ میں یہ بتا دیا ہے آپ کو بھی اور عوام کو بھی کہ اس الیکشن کا ووٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر یہ بیانیہ اس طرح چلتا رہے گا تو یہ کبھی بھی اقتدار میں نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ لوگ چاہیں گے، لوگ نہیں چاہیں گے، آئیں گے نہیں آئیں گے۔ انہوں نے تو آپ کو وہ الزامات جو دبے الفاظ میں اپوزیشن لگاتی ہے کہیں کہیں، وہ انہوں نے ببانگ دہل اس کو الزامات کو لگا دیا۔ کہتے ہیں سر آپ کے تو بڑے دوست بھی ہیں۔ آپ نے فواد صاحب کا ذکر ابھی میں آ رہا ہوں، میں نے کہا کہ میں فواد صاحب کو ایڈریس لوگ آپ سے متنفر ہو گئے ہیں، افریدی صاحب بھی کہتے ہیں۔ جی بالکل، میں اس کی بھی بات کیے لیتا ہوں۔ یہ بات تو سیٹل ہو گئی جو آپ نے ایک کلپ دکھایا ہے۔ تھوڑے ورگوں ہوگی، میرے والوں نہیں ہوئی سیٹ۔ نہیں آپ کی طرف سے کیا وہ بتائیے انہوں نے کیا کہا ہے، آپ ذرا بتا دیجئے نا انہوں نے کیا کہا ہے۔ میری بات ہوگی، میں تو آپ نے جان کے یہ کلپ چلایا ہے اور اس کے بعد میں نے جب اس کی سمری پیش کی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا۔ بھائی میرے سے تو نہیں پوچھ کے آپ نے کلپ چلایا، آپ نے اپنی مرضی سے کلپ چلایا، لیکن چلیے بات کو آگے بڑھاتے۔ اب میں آپ کو اس سے زیادہ کیا آپ کروں بات۔ دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے، میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا جلسوں کا، جس کو آپ نے کہا اس کا ووٹ سے کوئی تعلق نہیں، اور میں سوچتا رہا کہ کس چیز سے تعلق ہے۔ پھر آپ نے کہا نہیں چھوڑ دیں اس بات کو، اس کا ووٹ سے تعلق نہیں۔ عمران خان صاحب بھی کہتے رہے ہو گیا نا، یہ بھی شیخ صاحب نے بتا دیا کس چیز سے تعلق ہے۔ آپ نے ہی دونوں کلپ چلائے، یہ آپ پھنسا رہے ہیں، بڑی دلچسپ اور خطرناک انالوجی کر رہے ہیں۔ جی وہ 2013 کے اندر وہ آپ پہ الزام لگائیں گے۔ دیکھیے میری بات سنیے، بڑے بڑے جلسے کرتی تھی، دیکھیے میں تو آپ کو جماعت اسلامی، چلے جی سوری جب آپ جی میں تو صرف وہ بات کہہ رہا ہوں جو آپ نے کہی، آپ نے اپنے پروڈیوسر کو، ڈائریکٹر کو کہا، اس نے یہ 2 کلپ چلائے، میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے ابھی تک کیا چلایا ہے۔ اب میں آگے بات کو بڑھاتا ہوں۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا نہیں ہے تعلق تو شاید شیخ صاحب صحیح کہتے پھر اس سے تعلق ہوگا، اگر اس سے تعلق نہیں، لیکن جو اصل نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے کیمرے وہاں پہ موجود تھے، آپ کی ڈی ایس این جی وہاں پہ موجود تھی، میں نے آپ کے صحافی وہاں پر دیکھے ہیں وہ موجود تھے، بلکہ ایک آدھ سے ہماری ملاقات بھی وہاں پہ ہوئی۔ آپ ان کو بتائیے کہ جب وہ لوگ آ رہے تھے مختلف جلسوں میں تو کیا وہ بیانیے کو رد کر رہے تھے؟ جب آئین کی، قانون کی، ووٹ کی عزت کی بات ہو رہی تھی تو کیا وہ نیچے سے یہ کہنے آئے تھے کہ ہم آپ کو رد کر رہے ہیں؟ آپ کو وہ سنائی دیا؟ آپ کلپ چلا دیجئے، وہ کلپ چلائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ اس بیانیے کی تائید کر رہے تھے، اس کے حق تھے۔ اور کون ہے اس ملک میں جو کہتا ہے کہ آئین جو ہے اس کی بالادستی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان تو بات نہیں کرے گی۔ پہلی بات تو آپ ریاست اور حکومت میں تفریق کریں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ریاست کی ریپرزنٹیشن حکومت کر رہی ہے، مگر جب آپ کہتے ہیں کہ ریاست نے فیصلہ کیا تو آپ کہہ ہی رہے ہیں کہ اس وقت کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا۔ اس وقت کی حکومت نے ایک وقت میں یہ بھی کہا تھا کہ چین کے اندر سے جو کانٹریکٹ ہوئے ہیں وہ چوری پہ محیط ہیں، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ چین کے سفیر نے لاہور اسٹاک ایکسچینج کی میٹنگ کے اندر، چیمبر آف کامرس کی میٹنگ میں معافی چاہتا ہوں، یہ کہا تھا کہ پاکستان میں ناٹ بی آر کنٹری آف چوائس فار انویسٹمنٹس، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سی پیک کی انویسٹمنٹس کے اوپر اس کا کیا اثر پڑا۔ پاکستان کی حکومت نے تو یہ بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا ملیشیا اور ترکی کو، کہ ہمیں کسی اچھے ملک نے کہا روکو کہ وہاں نہیں جانا، تو ایک دن پہلے ہم نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں گئے۔ پھر پاکستان کی حکومت نے تو یہ بھی کہا کہ ہمیں چلا جانا چاہیے تھا، بات نہیں سننی چاہیے تھی۔ پھر پاکستان ایک شخص جو پاکستان کو براثل ہاؤس کہہ رہے ہیں، اس سے ملنا جائز ہے۔ تو آپ کہہ رہے تھے آپ لفظ نہیں پسند کرتے، ابھی پھر وہ بول بھی رہے ہیں۔
نہیں میں فواد چودھری صاحب نے جو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا سما خراشی تو آپ نے عوام کی کر ڈالی. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی تلخ کلامی اور ہمارے ملک کے متعلق تلخ کلامی ایک بری چیز ہے. فورن پالیسی رسنے پہ تو نہیں محیط ہوتی کہ جی ہم رس گئے, اس نے مجھے ٹیلی فون نہیں کیا جی میں ناراض ہو گیا میں بات نہیں کروں گا, اس نے مجھے ٹیلی فون نہیں کیا جی میں ادھر جاؤں گا نہیں, اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا جی میں اب یہ نہیں کروں گا, اس نے فلاں. ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ کو اگر فوراً پاکستان سنگین حالات سے افغانستان کے حوالے سے گزر رہا ہے, وہاں پہ بہت برے حالات ہونے والے ہیں جس سے ہمارے ہاں ہو سکتا ہے دوبارہ سے انفلکس ہو ریفیوجیز کا. پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا دہشت گردی کے واقعات میں کچھ اضافہ ہوا ہے, اللہ رحم کرے, اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس کو روک پائیں گے اور میری خواہش ہے کہ ہم اسے روک پائیں, لیکن وہ اضافہ ہوا ہے. ان تمام حالات میں اگر ہم اس وقت کی وہاں کی حکومت سے بھی بات نہیں کریں گے, ہم برطانیہ سے بھی بات نہیں کریں گے, ہم امریکہ سے بھی ناراض ہیں, ہم کبھی سعودی عربیہ, یونائٹڈ عرب ایمریٹس سے, سر آپ کس سے بات کریں, سر آپ کس سے بات کریں گے مجھے بتائیے, آپ کسی سے بات نہیں کر رہے, آپ امریکہ سے, آپ کے نزدیک ملنا جائز تھا, سنیے میری بات سنیے, آپ امریکہ سے بات نہیں کر رہے, آپ برطانیہ کا دورہ کینسل کر کے بات نہیں کر رہے, آپ چین کو جو بھی کہہ چکے ہیں اب آپ دوبارہ سے اپنے اچھا ہوا واپس جا رہے ہیں اور تعلقات بہتر کر رہے ہیں. آپ نے کئی مرتبہ بگاڑ سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے پیدا کیا, 2 مرتبہ بگاڑ آپ نے ترکی سے پیدا کیا. آپ کون بھائی, میرا مشورہ حکومت کو یہ ہے کہ اس وقت وہ ہر ایک سے بات کرے. اس وقت کی جو وہاں کے حکومت ہے افغانستان کی, ان سے بھی بات کرے, جو پاکستان کے بارے میں بکواس کرے اس سے بھی بات کرے. اچھا چلیے نہیں کریں, نہیں میں تو آپ سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, نہیں مجھے چھوڑ دیں, مائی اوپینین ڈزنٹ میٹر سر. میاں نواز شریف صاحب ارے بھائی سن تو لیں بھائی, میاں نواز شریف کے پاس وہ چل کے آئے ہیں اس وجہ سے کہ کوئی اور ان سے بات کرنے کو اس وقت تیار نہیں ہے. اگر آپ اس حکومت کا کو فورن پالیسی مرتب کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم ہر ایک کو ڈس انگیج کر رہے ہیں, تو آپ پالیسی کس بنیاد پہ بنائیں گے؟ پالیسی اس بنیاد پہ بنائیں گے کہ جو ہم نے یہاں پہ لوکل مارکیٹ کے اندر جو نعرے بکتے ہیں, اس بات کو ہر ایک کو, اس نے فون نہیں کیا, اس نے بلایا نہیں, اس نے اچھے طریقے سے بات نہیں کی, ایک ایک کر کے ہر ملک سے قطع تعلق کر لیں گے, تو پالیسی کیسے بنائیں گے؟ لیٹ آفریدی صاحب ریسپونڈ ٹو اٹ, بیکاز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب سے اگر ابھی میں نے آئے ہیں مل کر, دیکھیے ملنے آئے ہیں, کیونکہ ان سے کوئی انگیج نہیں کر رہا پاکستان کی طرف سے, جو میرے بھائی فواد نے بات کی نا, اس کے تو بہت سے جواب ہو سکتے ہیں. ابھی میں نے آرٹیکل 370 کا حوالہ نہیں دیا, ابھی میں نے مودی صاحب کے, میں نے وہ فواد صاحب کا لفظ کوئی حوالہ نہیں دیا. اچھا کیا آپ نے, اچھا کیا, کیونکہ میں بھی پھر وہ میں نے آپ کے جب کلپ کا ذکر کیا, لیٹ آفریدی صاحب ریسپونڈ ٹو اٹ.